بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین اما بعد۔ آج الحمدللہ عز و جل یو کے رویت ہلال بورڈ کی طرف سے اس پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کو یکم ذوالحجہ کے حوالے سے اور 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے اعلان کیا گیا۔ تھرسڈے 29 جون کو انشاءاللہ برطانیہ میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا مین سٹریم میڈیا پر طرح طرح کی باتیں، تجزیے اور مختلف قسم کی آراء بھی دیکھنے کو سننے کو ملی ہے، جس وجہ سے آج اس بات کو ہم نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ عوام کے لیے ایک وضاحتی پیغام بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے دیا جائے، اور جو مین سٹریم اور سوشل میڈیا کے متحرک صحافی حضرات ہیں کہ ان کو بھی دعوت دی جائے کہ وہ اپنے سوالات عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے سوالات کریں، اور انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے از روئے قرآن، سنت مطہرہ، شرع شریف اور سائنسی تحقیقات کے ذریعے سے۔ تو آج اس عنوان سے اور اس غرض و غایت سے آپ کو بلایا گیا ہے اور اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علامہ نبیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی پوری انتظامیہ کا کہ انہوں نے آج اس پریس بریفنگ کا اہتمام کیا ہے۔ خوشی ہوئی آپ صحافی برادران سے ملاقات کر کے اور اس ایشو کو زیر بحث لائیں گے جو اس وقت گھر گھر کی کہانی بنا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا موقف جو ہے آپ کے ذریعے اپنی جو مسلم کمیونٹی بالخصوص ہے برطانیہ کے اندر، ان تک یہ بات اور یہ حقائق پہنچائیں کہ ہمارے فیصلے کے پیچھے وہ نظام کون سا کار فرما ہے، وہ حقائق کون سے کار فرما ہے۔ اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوال رویت ہلال سے متعلقہ ہے، وہ آپ سوال کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جو ہے وہ جواب دیں۔ ماہ ذوالحجہ کے موقع پر جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے ان کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ بڑی عید کب ہے۔ سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ ہے کہ ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کب بنتی ہے۔ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کا تعین کریں گے اور پھر خود بخود گنتی کر کے 10 ذوالحجہ کے اوپر آپ اپنی عید الاضحیٰ کریں گے۔ چیلنج آپ کے لیے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی ذوالحجہ کا تعین کرنا ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ پہلی تاریخ کے تعین میں ٹھوکر کھائیں گے تو یقیناً آپ کی 10 تاریخ کا جو تعین ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ بحمدِ تعالیٰ ہم نے پورے 12 مہینے ہمارا باقاعدہ بورڈ کی طرف سے اعلان آتا ہے جس میں علامہ صاحب خود شرکت کرتے ہیں، اور ہم جتنے بھی تحقیق ہیں سائنسی اور شرعی ان کی روشنی میں جو ہے all 12 months of the Islamic calendar، پورے 12 مہینے محرم سے لے کر ماہ ذوالحجہ تک ہمارا اعلان سامنے آتا ہے۔ گویا کہ برطانیہ میں ہم نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا ہے جو عالم اسلام کے چند ممالک کے اندر وہ ہمیں نظر آتا ہے، مثلا مراکش کے اندر، پاکستان کے اندر وہاں بھی اناؤنسمنٹس ہوتی ہے، کمیٹی ہے، ہماری بھی اسی طرز کے اوپر مرحلہ تحقیق اور مرحلہ تنقیح یعنی ویریفیکیشن، ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور ان کا باقاعدہ ٹی وی کے اوپر جو ہے علماء کرام اور مفتیان کرام پورے یونائٹڈ کنگڈم کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہیں، سائنسی دلائل کو سامنے رکھتے ہیں، عملی طور پہ ہمارے لوگ فیلڈ کے اندر ایکچول سائٹنگ کرتے ہیں کہ ہلال کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر ہلال برطانیہ میں نظر نہ آئے تو پھر ہمارے ٹائم زون کے اندر جن مطلوع کا اطلاق ہو سکتا ہے بغیر کسی حرج کے ان سے بھی ہم رجوع کرتے ہیں، اور پھر ہمارے مہینوں کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ تو
تو آپ کے ذریعے ہم ان حقائق کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں. کسی ذات کو، کسی تنظیم کو ہم تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، بلکہ اپنا مقدمہ جو ہے اس پر ہم اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں آپ کی وساطت. اس میں گزارش یہ ہے کہ سعودیہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، جو شریعت مطہرہ میں قرآن و سنت کے ذریعے سے جو ہمیں قوانین ملے ہیں اور اصول و ضوابط ملے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم مہینوں کا آغاز کریں اور اس کا اختتام کریں، اس میں کہیں بھی یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ کسی ایک ملک کو مختص کیا جائے یا اس کو معیار بنایا جائے اعلان کا. یہ کہیں بھی نہیں ملتا. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اے حبیب جب آپ سے سوال کیا جائے ہلالوں کے بارے میں تو اس وقت آپ فرما دیجئے کہ یہ انسانوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کا تعین کرنے کا ایک ذریعہ ہے ہلالوں کے ذریعے سے. تو ہلال ہی بنیاد ہے. حضور علیہ السلام کی ایک نہیں بے شمار احادیث ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، افطار یعنی کہ عید الفطر کرو روزہ دیکھ کر، اس حساب سے چلو. اور پھر آگے اس کی یوں بھی وضاحت فرمائی کہ اگر نظر نہ آئے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر بادل کی وجہ سے مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہ آئے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ الثَّلَاثِينَ، پھر 30 دن مکمل کرو، یا فَقْدِرُوا لَهُ، یا اس پر ایک مقدر انداز میں ایک حساب کے ذریعے سے 30 دن مکمل کی جائے. تو یہ اصول ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے زمانہ میں بے شمار ایسی احادیث ملتی ہے صحاح ستہ سے کہ جب مکہ مکرمہ میں رمضان کا آغاز یا اختتام کسی دن کو ہوا ہو، شام میں کسی دن کو ہوا ہو، اور وہ سب سے قرون اولا اور خیر القرون کا مسئلہ ہے کہ جب وہاں بھی کسی ایک جگہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کو مختص نہیں کیا گیا کہ اس کو معیار بنایا جائے، تو آج پھر یہ اصول ہم کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ مسئلہ کی ایشو کا سوال کیا گیا. یاد رہے یہ مسئلہ رؤیت ہلال کا یہ مسئلہ کی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے. ہم جو فیصلہ کرتے ہیں بحمدِ تعالیٰ وہ شرعی رہنمائی کے ساتھ اور سائنٹیفک دلائل کے اوپر مبنی ہے، مسئلہ کی تعصب پہ نہیں ہے. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ UK کے اندر وہ احباب جن کا اسکول آف تھوٹ ملتا ہے سعودی کے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آغاز رمضان کر رہے ہیں. اگر یہ مسئلہ کی ایشو ہوتا تو صورتحال یہ ہوتی کہ پورے UK کے اندر اہل سنت، جن کو عوام بریلویت کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ ایک دن عید کرتے اور باقی جتنے بھی اسکول آف تھوٹس ہیں وہ دوسری طرف جاتے. جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق یہ ہے کہ ایسی صورت نہیں ہے. وہ احباب جن کا مسلک سعودی جو وہاں کا نظام ہے اس کے ساتھ ملتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ عید بھی کرتے ہیں، آغاز رمضان کرتے ہیں. اور سعودی عربیہ کا کیلنڈر جو ہے جس کی تقلید ہوتی ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ چاند کی پیدائش پہ ہے، ہلال پہ نہیں ہے. اور میں آپ کی وساطت سے یہ بھی بتا دوں کہ سعودی کا کیلنڈر جو ہے 3 مرتبہ گردش کر کر کے بدلا ہے. مثلا سن 1419 میں ایک اصول تھا ان کا، سن 1420 میں دوسرا اصول تھا، اب سن 1423 سے لے کر اب تک جو اصول ہے اس کے اندر یہ ہے کہ چاند کی پیدائش ہو غروب آفتاب سے پہلے، اور پھر وہ چاند غروب ماہتاب غروب آفتاب کے بعد ہو. بس وہ اعلان کر دیتے ہیں. اس میں نظر آنا وہ ہلال ہو نہ ہو اس سے ان کا کوئی جو ہے تعلق نہیں، وہ اعلان کر دیتے ہیں اگلے اسلامک منتھ کا. جو سوال یہ ہے کہ صرف رمضان اور عید کے موقع پر اور باقی مہینوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، گزارش یہ ہے اس لیے ہم پورے 12 مہینوں کی اناؤنسمنٹ کو برطانیہ کے اندر لازم ہم نے ڈکلیئر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک مہینے کا تعلق دوسرے مہینے کے ساتھ ہے. مثلا اگر آپ
माह ज़ुल्हिज्जा के आगाज़ के तारीख़ के अंदर ठोकर खाएंगे तो आपकी मुहर्रम की तारीख़ जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। अगर आप मुहर्रम के तयन में उसके अंदर ठोकर खाएंगे तो अगला माह सफ़र जो आपका आएगा उसके अंदर आप गलत दिन के ऊपर बैठकर हिलाल देखना शुरू कर देंगे। चलते चलते इसका जो इम्पैक्ट है फिर रमज़ान पे भी पड़ेगा, शवाल पे भी पड़ेगा और ज़ुल्हिज्जा के ऊपर पड़ेगा। और फिर रमज़ानुल मुबारक, अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाएं या रहनुमाई फरमाएंगे, रमज़ानुल मुबारक का जब तयन आपका दुरुस्त तारीख पे नहीं होता तो आपकी जो ताक रातें हैं उनमें फ़र्क आ जाता है और असूल बरकत और जो अल्लाह की रहमत है, हम खुद जो तारीख़ें हैं उनकी वजह से उससे महरूम होने का जो है वो इम्कान होता है। मेरी गुजारिश ये है इस पर कि पहला जो एक बात चल रही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि सऊदीया के साथ जिन कम्युनिटीज़ का एक ताल्लुक़ है कि उसको उन्होंने अपना मेयार बनाया हुआ है, तो उन्होंने उस हिसाब से ईद या रमज़ान का आगाज़ उन्होंने करना है, ईद करनी है। ये मेरे सामने एक पेज मैंने यहाँ प्रिंट की हुई है, ये उम्मुल कुरा का कैलेंडर है। ये बाकायदा सऊदीया का जो ऑफिशियल उम्मुल कुरा वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से बाकायदा उनका कैलेंडर वहाँ से छपता है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ से पेज जो प्रिंट की है इसमें आप देख सकते हैं कि ये ईयर 1420 यानी 1999 से लेकर ये 2029 तक, यानी कि ये पूरे 30 साल का इन्होंने कैलेंडर छपाया हुआ है। और हर साल की इन्होंने यकम मुहर्रम, फिर यकम रमज़ान, यकम शवाल, 10 ज़ुल्हिज्जा की तारीखें इन्होंने इस पर लिखी हुई हैं। अब देख लें आप यहाँ कि इस साल की जो ईद उल अजहा की तारीख है 28 जून 2023, ये इसका बाकायदा फ़ैसला 25 साल पहले हो चुका था। और अब भी आप सुन लें कि आने वाले साल की जो तारीखें हैं वो भी यहाँ बिल्कुल लिखी हुई है कि अगले साल बड़ी ईद 10 जून 2024 को होगी, रमज़ान का आगाज़ 11 मार्च को होगा, 10 अप्रैल को ईद उल फितर होगी। तो क्यों, वजह सी क्या है? क्योंकि चाँद के मनाजिल हैं। कुरान पाक ने भी मनाजिल की तरफ इशारा किया है सराहत के साथ, और इसी तरह अहादीस में भी मिलता है और फुक़हा की तसरीहात भी हैं कि एक है चाँद की विलादत जिसको हम कहते हैं विलादत कमर, एक है फिर कमरुल जदीद न्यू मून जिसको हम कहते हैं, एक है फिर हिलाल, ये अगली मंजिल हिलाल की है। हिलाल के बाद फिर उसका पहला जो चौथाई हिस्सा होता है, पहली जो उसकी रुब होती है वो है, फिर बदर मुनीर या कमर मुनीर जब बिल्कुल फुल मून होता है, फिर उसकी इख्तितामी मनाजिल होती हैं। जो कुरान व हदीस ने तयन किया है वो हिलाल का है, ना विलादत कमर का, ना कमर जदीद का। सूमुल रुयती ही, या एक हदीस मुबारका में है यस, यानी कि बाकायदा हिलाल, लात सूमु हत्ता तारावुल हिलाल, जब तक हिलाल ना देखो रोज़ा ना रखो। तो तयन हिलाल के साथ है। हिलाल कब आता है उसकी डॉक्टर साहब वजाहत फरमाएंगे कि कितने घंटों पर चांद हो तो फिर वो काबिल रुयत हो सकता है। अब जहाँ तक मसला कम्युनिटीज़ का है तो मैं ये आप बात को वाज़े कर सकता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी का मसला नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश कम्युनिटी में बाकायदा लंदन से लेकर नॉर्थ स्कॉटलैंड तक इस वक्त डिस्प्यूट है। न्यू क्रेसेंट सोसाइटी ने वहाँ एक हमारे बंगाली भाई हैं जिन्होंने उसका आगाज़ किया कि बाकायदा उन्होंने उस पर एक कदम उठाया और बेशुमार बंगाली मसाजिद का रुख उस तरफ हो चुका है, हमारे साथ वो ईद कर रही है, और कुछ का दूसरी तरफ हुआ है। इसी तरह वफाकुल उलमा जो एक दूसरी मसलक की और बिलखुसूस जो इंडिया और गुजराती कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनमें भी इस वक्त बाकायदा डिवीज़न है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तानी कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, बंगाली कम्युनिटी हो, इंडियन कम्युनिटी हो, या उससे जो अभी अभी आबाद हुई है यहाँ, शायद उनमें ये मसला अभी तक ना आया हो कि वो ख़ुद भी यहाँ एक किस्म के मुक़ल्लिद है यहाँ के निज़ाम के। लेकिन जो यहाँ इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटीज़ हैं वो सब कॉन्टिनेंट से, पाकिस्तानी हो या बंगाली हो या इंडियन हो, उन सब में ये इख्तिलाफ है और चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये इख्तिलाफात दूर हो, ईद गो के पार्कों में हो या मसाजिद में हो, लेकिन इकट्ठी हो। हमारे बच्चों को जब स्कूल से छुट्टी मिले तो एक साथ मिले, जब हमारी पार्कियाँ आबाद हो तो दो दो दिनों पर ना हो, एक ही दिन पर आबाद हो, मस्जिदें भी एक ही दिन पर हो। तो हम यही चाहते हैं, हम अपनों को भी और दूसरों को भी दावत यही दे रहे हैं कि मिलकर
ایک بات پر متفق ہو جائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کم از کم یہ اتحاد چھوڑ کر جائیں، یہ اختلافات نہ چھوڑ کر جائیں۔ وضاحت فرمائیں گے خاص طور پر جو پہلی بات پر ہم، لیکن میں اشارتاً یہ عرض کرتا ہوں کہ پلیٹ فارم جو ہمارا یو کے رویت ہلال بورڈ ہے، اس میں الحمدللہ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک ہمارے نمائندگان ہیں، باقاعدہ فزیکل رویت کرنے والی ہماری ٹیمیں ہیں، اور ہر وقت ہم رابطے میں ہیں۔ جن کی عیدیں دوسرے دن کو ہو رہی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ باتیں بھی کی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے چینلز ہیں جو دوسری مسالے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ بھی باہمی پروگرام بھی ہوئے ہیں اور مذاکرات بھی ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بے شمار ایسے ہیں کہ جو ہمارے اس نظام کے ساتھ متفق ہیں اور چل بھی رہے ہیں، اور وہ اپنی کمیونٹیز میں وہ کام کر رہی ہیں۔ شاید وہ اتنا اوپن نہ ہو، لیکن ان کی کمیونٹیز میں یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ پیشکش بارہا دی ہے کہ ایک فارمولے پر متفق ہو جائیں جس کی قرآن و حدیث اجازت دے، یعنی کہ جو شریعت مطہرہ کے قوانین کے باہر ہو اور وہ کسی مجبوری کے ماتحت وہ ہو، تو اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن واٹ از ود ان دا پیرامیٹرز آف قرآن اینڈ سنت، اس پر آ جائیں تو بالکل یا آپ ہمیں قائل کر لیں یا ہم آپ کو کر لیں گے، یا کسی جگہ پر ہم متفق ہو جائیں۔ تو یہ بات باقاعدہ ہماری طرف سے یعنی کہ یہ کوشش جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا سوال آپ کا، اس کا تعین صحیح معنوں میں نہ کیا جائے، اور اگر وہ روزہ غلط دن پر رکھا جائے تو وہ تو روزہ نفلی ہو گیا، لیکن آخر میں جو ایک روزہ بنتا تھا جو نہ رکھا گیا اور اس دن وہ عید کی گئی، تو اگر وہ صحیح معنوں میں اس دن پر عید نہ تھی، روزہ تھا، تو پھر ان کا وہ روزہ ضائع ہو گیا ہے، اس کا کفارہ بھی ہے، تو وہ اس کے ظاہر ذمہ دار ہے۔ تو جو ایک عام بندہ ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہتے کہ جو ایک مسجد کے امام جہاں وہ نماز پڑھتا ہے اعلان ہو گیا تو وہ اس کو فالو کر رہا ہے، لیکن جو شعور رکھتا ہے، جس کو پتہ بھی ہے کہ یہاں یہ ایک تحقیق کرنے والی بات ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے، تو اس کا تو فرض بنتا ہے وہ کرے، تو پھر وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح بڑی عید کے حوالے سے کچھ ایسے ایام ہیں کہ جہاں پر روزہ رکھنا وہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو ان میں سے عید الاضحیٰ کی جو 10 تاریخ ہے، یوم النحر ہے، تو جس دن وہ عید منائیں گے اس دن وہ ہم عرفات کا روزہ رکھیں گے، تو پھر وہاں بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسائل ہم نہ چھوڑ کر جائیں، تو ہم کسی طریقے سے اس کو باہمی طریقے سے بیٹھ کر اور اس مسئلے کو حل کریں۔ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ دل کھول کے جو بھی آپ کے تحفظات ہیں یا عوام کی جو آواز ہے، اسی لیے تو علامہ صاحب نے اس بریفنگ سیشن کا اہتمام کیا ہے، آپ ضرور پہنچائیں۔ جہاں تک اتحاد سے ریلیونٹ جتنے بھی سوال ہیں ان کا ایک جامع جواب میں دیتا ہوں تاکہ سارے اس کے اندر اکاموڈیٹ ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے عوامی خواہش اور ڈیزائر اتحاد کی، اور ایک ہے شرعی اتحاد۔ عوامی ڈیزائر جو ہے اتحاد کا، یونٹی جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن عید ہو اور ایک ہی دن رمضان ہو، یہ عوام کی آواز ہے۔ لیکن تاریخ اسلام کے اندر یعنی 1500 سال اسلامک ٹیکسٹ، علامہ صاحب اس کی تصدیق کریں گے، کسی نے بھی اتحاد کی ڈیفینیشن تشریح یہ نہیں کی کہ اتحاد اس کو کہتے ہیں کہ جس دن ہم سارے مل کر عید کریں گے وہ عید ہوگی یا اتحاد ہوگا۔ نو، جس دن ہم سارے ایک ہی دن رمضان کریں گے وہ اتحاد ہوگا۔ دس از ناٹ یونٹی۔ یونٹی اگر ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک ملک کی تقلید کرنی ہے تو وہ آج ہم بھی کرنا شروع کر دیں، ہمارے علماء بھی کرنا شروع کر دیں، عوام خوش ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے سیکریفائس کیا ہے؟ کیا ہم نے وہ قواعد جو رویت ہلال سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہم نے ان کی قربانی دی یا نہ دی؟ وہ ان کو بھول جائیں۔ علماء کرام جو شرعی قواعد علامہ صاحب نے بیان کیے ہیں ان کو بھول جائیں، سائنٹیفک جو ریشنلائزیشن ہے اس کو بھول جائیں۔ ایک ملک جب اعلان کرتا ہے یعنی سعودی، اس کے اعلان کے اوپر سارے کے سارے اپنے اپنے تہوار کرنا شروع کر دیں، عوام کی جو ڈیزائر ہے یونٹی کی وہ پوری ہو جائے گی، آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام یہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر ہم نے تحقیق کرنی ہے
کہ ہمارے قواعد جو ہیں وہ درست ہوں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک فریم ورک دیتا ہوں، کسوٹی دیتا ہوں. جو بھی اصول ہیں ان کو آپ ان قواعد کے اوپر، جس کو آپ انگلش میں کہیں گے ایویلیویشن فریم ورک، پہلا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا وہ ضابطہ، وہ فارمولا، کیا وہ شرعی طور پہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے، شرعی تقاضے اس سے پورے ہوتے ہیں یا نہیں. نمبر 2، کیا اس کے اندر سائنٹیفک ریشنلائزیشن ہے یا نہیں ہے. مثلا ہمارا اصول ہے، میرا دعویٰ ہے آپ کے ذریعے کہ روئے زمین پر، میں یو کے کی قید اٹھا رہا ہوں، امریکہ سے لے کر ساؤتھ افریقہ اور عالم عرب تمام کو ملا لیں، کوئی سائنٹیفک ریشنلائزیشن کو سمجھنے والا آدمی اور فلکیاتی حساب کو سمجھنے والا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، علامہ صاحب اس کو سمجھائیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں سمجھاؤں، وہ ہماری بات سے اختلاف کرے گا ہی نہیں. وہ کہے گا جو یہ بات کہہ رہی ہے درست ہے، سائنٹیفک ریشنلائزیشن ہے. تیسرا اس کے اندر آئے کہ کیا وہ اصول جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں، کیا وہ پریکٹیکل بھی ہے یا نہیں، کیا ہم اس کو نافذ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ نہیں کہ ہم غروب آفتاب کے وقت ان ممالک کی طرف رجوع کریں جو 9 گھنٹے ہمارے سے پیچھے ہیں، یعنی ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ. اور آخری اس ایویلیویشن فریم ورک کے اندر، یعنی جو کسوٹی جس پر آپ سینئر صحافی احباب نے جتنے ماڈلز اس وقت ہیں، اس کے اوپر آپ نے پرکھنا ہے کہ کیا وہ اصول ان قواعد کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں. اس کا آخری جز یہ ہے کہ کیا اس کے اندر آپ اپنی مسلم کمیونٹی کے لیے کوئی حرج، یعنی کوئی ہارڈ شپ تو نہیں پیدا کر رہے. اگر آپ صبح 4 بجے اناؤنس کریں گے تو کیا ہمارے معاملات چل سکتے ہیں؟ نہیں چلیں گے. تو یہ کسوٹی میں نے آپ کو دے دی ہے، ایویلیویشن فریم ورک دے دیا ہے. بحمدِ تعالیٰ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا جو اصول ہے وہ قواعد کے مطابق، دلائل کے مطابق جو ہے وہ درست ہے. جو سوال کیا گیا کہ دوسروں کے ساتھ آپ نے ڈائیلاگ کیا یا نہ کیا، میں خود گواہ ہوں اس بات کا. 6 گھنٹے ہم نے جو ان کے بڑے مراکز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے دلائل کو ڈسکس کیا، 6 آورز نن سٹاپ. جب آخر ہم پوچھتے ہیں کہ حل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک ہی حل ہے جی، سعودی کو فالو کر لیں، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. حق پر کون ہے یا دوسرے کسی راستے کے اوپر، یہ مفتیان کرام اور علماء کرام کا منصب ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں فلکیاتی پوائنٹ آف ویو سے، جو احباب 29 تاریخ پر برطانیہ میں عید الاضحیٰ بنائیں گے وہ فلکیاتی اصول کے مطابق درست ہے. جو بھی عبادت ہوتی ہے، عبادت وہ شک پر نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جو عبادت کرے اور اس کی بنیاد شک پر ہو کہ میں بھی صحیح یا میں بھی نہیں ہے، شاید صحیح یا نہیں ہے، تو وہ بالکل صحیح نہیں ہے، وہ درست ہی نہیں ہے. الحمدللہ جس دن پر ہم عید منائیں گے یا جن دنوں پر ہم نے رمضان مبارک کا اعلان کیا ہے وہ بالکل یقین پر کیا گیا ہے. شرعی جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہوا ہے. جو سائنسی فلکی حسابات ہیں اس کو پیش نظر رکھ کے کیا گیا ہے، اس میں 1% بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو الحمدللہ جو 29 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائیں گے وہ قرآن، سنت، شریعت مطہرہ اور فلکی حسابات کے عین مطابق ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو آپ نے منیر صاحب نے جو آپ نے حساب لگایا نا 85% والا، یہ بالکل درست نہیں ہے. جی ریسرچ نہیں ریسرچ بالکل نہیں ہے. میری جو اپنی ریسرچ ہے الحمدللہ یعنی یو کے میں، برطانیہ میں اس وقت تقریباً 2.5 سے 3,000 کے قریب مراکز ہیں، مساجد اور مراکز ہیں، اور ان 2500 مراکز میں اس وقت 60% پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان کے ہیں، اور جو پاکستانی کمیونٹی کی 80% سے 90% ہے ان کا تعلق اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کے ساتھ ہے. اور الحمدللہ اسکاٹ لینڈ، گلاسگو، ایڈنبرا سے ہو، پریسٹن سے ہو، بلیک برن سے ہو، وارنگٹن میں ہو، مانچسٹر میں ہو، اولڈم میں ہو، بری میں ہو، بولٹن میں ہو، یورکشائر چلے جائیں، بریڈ فورڈ، لیڈز، کیتھلے، شیفیلڈ، جتنے بھی علاقے ہیں، مڈ لینڈز میں آ جائیں،
कवंट्री है, बर्मिंघम है, वुस्टर है, रेडिच है, लेस्टर है, नॉटिंगम है, डर्बी है। साउथ में आप चले जाएं, वोकिंग है, हाई विकम है, रेडिंग है, स्लो है, बकिंगमशेर है, लंदन है, इसके गिर्द नवाज इलाके हैं, साउथहैम्पटन, पोर्ट्समथ तक हमारे राब्ते अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ईद जो है 29 थर्सडे को कर रहे हैं। तो ये किसी तरीके से भी ये हिसाब दुरुस्त नहीं है। दूसरा जो आपका हिस्सा है 1400 साल पुरानी बात जो है, आइए इस दौर में आ जाते हैं, 1400 साल से निकल कर आ जाते हैं। एक सेकंड, यानी आप मुझे बता दें, ये मेरे हाथ में फल्कियाती हिसाब है पूरा। 18 जून को पूरे यूनाइटेड किंगडम में रोयत का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। सुनिए, मराकश में कोई सवाल नहीं था, सऊदी अरेबिया में अब सुनते जाएं, दमाम में, हैल में, मदीनातुल मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में, कासिम में, रियाद में, शाकरा में, सुदैर में, तबूक में, तुमैर में, किसी एक जगह भी अमली तौर पे रोयत नहीं हुई और हो भी नहीं सकती थी। और उसके बाद मराकश में नहीं हुई, इंडोनेशिया में नहीं हुई, मलाइशिया में नहीं हुई। तो आप जो कह रहे हैं कि हम 1400 साल पीछे रह रहे हैं, इस दौर की तहकीक यानी ऑब्जर्वेटरी का डेटा जो है वो भी कह रहा है कि वहाँ उस तारीख जो है कोई जवाज नहीं था हिलाल नजर आने का। हम भी यही बात कह रहे हैं। एक गुजारिश ये भी है कि इस बार पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ड्यूसबरी से जो हुजाज गए हुए थे एक ग्रुप, उसमें 4 ऐसे उलमा थे ड्यूसबरी के जिनका मसलक ये हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। उन्होंने गुजारिश की शोन इस्लामिया को कि जहां रोयत होगी तुमैर या सुदैर में, हमें भी उसमें साथ शामिल करें। तो बाकायदा फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री उनको साथ शामिल किया गया। उनके बयानात आ गए हैं मीडिया में कि उन्होंने कहा कि हम वहाँ साथ खड़े थे जब उनको कहा गया जी कि नज़र आ गया, तो हम जब ने टेलीस्कोप में आंख डाली तो हमें नज़र नहीं आया। खुद उन्होंने ये बात कही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं मेजॉरिटी की, तो इस वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन ब्रिटानिया की छोड़ें आप, अगर हिसाब पर ही जाना है अपने अदद पर, तो मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया की जो है वो 1.7 बिलियन है, जिसमें से 1 बिलियन के करीब फकत सब कॉन्टिनेंट में है। यानी 25 करोड़ आबादी पाकिस्तान की, 30 करोड़ इंडिया की, 22 करोड़ बांग्लादेश की, 12 करोड़ अफगानिस्तान की। 1 बिलियन नेली पॉपुलेशन तो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की है जो सब ईद थर्सडे को कर रहे हैं। फिर मलेशिया और इंडोनेशिया जो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में है वो इंडोनेशिया है, उनकी ईद भी जुमेरात को हो रही है। तो अगर आप दुनिया की पॉपुलेशन पर जाएं तो फिर तो मुसलमान आबादी मेजॉरिटी के साथ थर्सडे को ईद कर रही है। उन्होंने सब सऊदीया के ऐलान की तरदीद की है, तो फिर उनका क्या कहेंगे। और जहां तक बरतानिया की बात है तो राय साहब ने इशारा किया, और ये मैं अर्ज करूंगा इनकी इजाजत से भी और बोर्ड की तरफ से कि हम बारहा ये कह चुके हैं कि अगर आप हमारे साथ बात करना चाहें तो सऊदीया को भी छोड़ें, इंडोनेशिया को छोड़ें, पाकिस्तान को छोड़ें, हम मोरक्को को भी छोड़ देंगे, हम साउथ अफ्रीका को भी छोड़ देंगे। बरतानिया में यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इसको बुनियाद बना दें जिसमें हम रह रहे हैं। इस ब्रिटिश आइल्स को मेयार बना लें। अगर यहां चांद की रोयत हो जाए तो इसके मुताबिक आप ईद कर लें, रमजान का आगाज कर लें। अगर ब्रिटानिया में नजर ना आए तो 30 दिन मुकम्मल करके अगले दिन को आगाज कर लें। ब्रिटानिया जहां रह रहे हैं, जिसके हमारे पासपोर्ट हमारे जेबों में पड़े हुए हैं, उसी को बुनियाद बना लें, जिस पर हम रमजान के नमाजों के टाइम टेबल बनाते हैं, जिस पर हम ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक जुमे का करते हैं, नमाजों का करते हैं, डोन और डस का करते हैं, सहरी और इफ्तार करते हैं। ब्रिटानिया को ही बना ले में यार, यहां नजर आ जाए तो आप हमारे साथ मिलकर ईद करें, यहां नजर ना आए तो 30 दिन मुकम्मल करें।